الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک ہمارے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محمد اسماعیل صاحب سانگلہ ہل سے، انہوں نے سوال کیا کہ حضور میرے گھر بچے کی ولادت ہوئی تو میں نے اپنے پیر و مرشد کا تبرک بچے کو گٹی کے طور پر دیا۔ پاس کھڑے ایک صاحب نے کہا کہ یہ گٹی دینا قرآن و حدیث سے کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ فضول عمل ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ جو بچوں کو ہم گٹی دیتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوا اور ایز اے برکت کے طور پر کسی نیک شخص کا جو ہے وہ جھوٹا ہم بچے کے منہ کو لگا دیتے ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے؟ قرآن و حدیث اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آپ کا سوال بڑا پرلطف ہے، لیکن اس سے بھی عجیب و غریب اس فرد کی، اس شخص کی گفتگو ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ اس بندے کا علم سے دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے والا، کتب فقہ اور کتب تفاسیر کا مطالعہ کرنے والا، وہ اس بات کا انکاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ گٹی دینا یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ کار رہا ہے، بچہ پیدا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں۔ اہل بیت پاک علیہم الرضوان لوگ ان ہستیوں کے پاس اپنے بچے لے کر آتے تھے کہ حضور اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، برکت کے طور پر اس کو گٹی دے دیجیے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ یا تو شہد جھوٹا کر کے بچے کی زبان پہ لگا دیا جاتا تھا، یا کھجور کو چبایا جاتا تھا اور اس کو چبا کر جو ہے وہ بچے کی زبان پر لگا دیا جاتا تھا۔ تو اس کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دور دور کا تعلق نہیں رکھتا۔ اگر اس کو مطالعہ ہوتا، علمی فراست ہوتی، تو وہ اس چیز کا انکار نہ کرتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایات کے اندر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرماتے اور ساتھ میں ان کو گٹی بھی دیتے۔ اور گٹی دینا یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور کتب فقہ کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر اس کے حوالے سے پورے عنوانات موجود ہیں بچوں کو گٹی دینے کے حوالے سے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، ان کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب جنم دیا تو یہ اپنے اس شہزادے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی، اسے چبایا، اور چبانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زبان پر جو ہے وہ لگایا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ میں جو سب سے پہلے جانے والی چیز ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ کے اندر گیا۔ تو بچوں کو گٹی دینا اور پھر کسی نیک شخص کا جھوٹا ہو، کسی نیک شخص سے نسبت رکھنے والا تبرک ہو، تو اس کے اندر تو اور کمالات ہیں۔ اچھا، یہ گٹی کسی نیک شخص کی کیوں دی جاتی؟ اس کی وجہ بھی سماعت فرما لیں، تاکہ یہ بچہ اس نیک شخص کی سیرت پر چلے۔ اگر وہ نمازی ہے تو یہ بھی نمازی بنے، اگر وہ عالم ہے تو اللہ نے چاہا تو یہ بھی عالم بنے، اگر وہ دین کا مبلغ ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والا ہے، تو یہ بچہ بھی نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ اپنے بچوں کو گٹی جو ہے وہ کسی نیک شخص کی دلواؤ۔ امید ہے
یہ دو روایات میں نے آپ کو بخاری اور مسلم کی پیش کی، ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے برکت کی دعا بھی فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گٹی بھی دیا کرتے۔ اور دوسری حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا جو معمول ہے، آپ کا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یہ بخاری کے اندر بھی ہے اور یہ مسلم کے اندر بھی ہے، تو میرے پیارے بھائی گٹی دینا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے عمل سے ثابت ہے، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے عمل سے ثابت ہے۔ میں ایک مشورتاً عرض کرنا چاہوں گا، کسی چیز کا اتنی جلدی انکار نہ کیا کریں جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو جائے، جب تک علماء کرام سے اس کی تصدیق نہ کر لی جائے۔ اور جس کا علم نہیں ہے تو قرآن پاک فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی چیز کے حوالے سے علم نہیں تو صاحب علم سے اس کے بارے میں دریافت کر لو، پوچھ لو۔ اپنی طرف سے کسی حکم کو نافذ نہ کیا جائے، قرآن و حدیث کی اطاعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گفتگو کی جائے۔ اب جس نے یہ انکار کیا، اگر تو لا علمی کی وجہ سے کیا، اس کے علم میں یہ آ جائے تو وہ پھر ہٹ درمی اختیار نہ کرے، اڑے نہیں، بلکہ صدق کے دل سے اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر جان بوجھ کے انکار کیا تو پھر حدیث کا انکار ہے، اور حدیث کا جان بوجھ کے انکار کرنا انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دے گا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک ان پر بھی رحمتوں کا نزول فرمائے، ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بچے پیدا ہو تو کسی معظم دینی جو شخص ہے اس کی گٹی بچوں کو دی جائے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے بچے نیک ہوں گے، صالح ہوں گے، مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ اللہ پاک سب کی اولاد پر رحمت کی نظر فرمائے۔